محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ آرمور میں ریاستی وزیر ویملا پریشان ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے مختلف شادی تقاریب میں شرکت کر نئے جوڑے کو مبارکباد دینے والے ریاستی وزیر پارلیمنٹ میں حال ہی میں فوت ہونے والے مستحق کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ ضلع کمشنر آف پولیس کیانا گراجو کی زیر نگرانی 8ویں یوم مکمل منصوبہ بندی کے تحت شہر کے ناگارام راجا رام اسٹیڈیم میں کانسٹیبل عیسائی امیدواروں کا انتخاب عمل میں لانے کے لیے جسمانی ٹیسٹ جاری۔ لون کا لالچ دے کر ایک شاطر چور ہرے خاتون سے 4000 روپے کے تحت 10 لاکھ روپے وصول کر راہ فرار اختیار کرنے کا ضلع کامریڈی نصر آباد بیرکن منڈل میں پیش آیا واقعہ۔ شہر کے مستقل پر واقع مبارک نگر میں سارقوں نے سرقے کی واردات انجام دے کر راہ فرار کی اختیار۔ ASI ٹی سریش کی جانب سے تحریر کردہ رسالے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے رسمی اجرائی عمل میں لائی۔ خانقاہ حضرت سید بہلول شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ چوراستے کی دوبارہ تعمیر کے لیے ذمہ داروں کی جانب سے رکھا گیا سنگ بنیاد۔ شہر نظام آباد کے ریلوے اسٹیشن میں کالا گڑ کو ضبط کرنے کا RPF SI سبا ریڈی کا میڈیا سے خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ہارون خان کی نمائندگی پر پٹنہ پرگتی فنڈز کے تحت 20 لاکھ کی لاگت سے ڈویژن نمبر 13 میں 2 CC روڈ کی تعمیری کاموں کا ہوا آغاز۔ شہر کے ڈویژن نمبر 13 جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے نئی آبادی ہونے کے سبب بلدی مسائل وہ خستہ حالی کا شکار تھا، گزشتہ 3 سالوں سے مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر ہارون خان کی نمائندگی پر ڈویژن کے کافی مسائل حل ہوئے ہیں اور سڑکی اور ڈرین کے تعمیری کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح آج دھرم پوری ہلز ڈویژن نمبر 13 میں ان کی نمائندگی پر پٹنہ پرگتی فنڈز کے تحت 20 لاکھ کی لاگت سے 2 CC روڈ کے تعمیری کاموں کا افتتاح میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان و صدر سٹی مجلس شکیل احمد فاضل کے ہاتھوں عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر عبدالعلی باغبان، محمد نصیر، عبدالغفور مقیم، ماجد صدیقی، افسر بیگ، سید رفیع، سرفراز خان نے شرکت کی۔ تمامی مہمانوں کا مقامی کارپوریٹر ہارون خان نے استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی اور صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ڈویژن میں موجود تمام مسائل کو ان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک بائک حل کیا جائے گا
اور زیادہ سے زیادہ فنڈز کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ اس موقع پر عمران کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ نظام آباد کے نواسیوں کو میرا نمسکار۔ نظام آباد کے وکاس کے لیے بہت کچھ کام روز نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ہر وارڈوں میں۔ آج بھی اسی دوران 13 ڈویژن ہارون کے استھانی کارپوریٹر کے اس میں 10 لاکھ پٹن پرگتی کے فنڈ سے ایک CC روڈ اور تھوڑی آگے جا کر اور ایک 10 لاکھ پٹن پرگتی کے فنڈ سے اور ایک CC روڈ، یعنی کہ 20 لاکھ کے لاگت سے 2 CC روڈ یہاں اناگریشن کر چکے ہیں ہم سب۔ الحمدللہ آج ڈویژن نمبر 13 میں جملہ 20 لاکھ روپے کا پٹن پرگتی کے تحت کام کا افتتاح میئر میڈم کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا، جس میں ڈپٹی میئر اور تمامی کارپوریٹرز اور محلے کے ذمہ دار لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ خوشی کی بات ہے۔ نظام آباد میں گزشتہ 8 سال سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، اور بہت جلد یہاں کا جو ڈویژن نمبر 13 اور پورے کمپلیٹ ڈویژنوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بہت سارے ڈیولپمنٹ کام ہم ٹینڈر پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم جیسا کہ ہم الیکشن جب جیتے تھے آپ یہی وعدہ کر کے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کریں گے، اور گزشتہ 2 میعاد سے جو TRS اور MIM مل کے نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں حکمرانی کر رہی ہے، اس کا یہ ثبوت ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔ خانقاہ حضرت سید بہلول شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ چوراستے کی دوبارہ تعمیر کے لیے ذمہ داروں کی جانب سے رکھا گیا سنگ بنیاد۔ شہر نظام آباد کے قدیم و معزز خانقاہ حضرت سید بہلول شاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ چوراستے کی خانقاہ کی نئی تعمیر جدید کے لیے سنگ بنیاد تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ذمہ داران خانقاہ و متولی سجدہ نشین حضرت سید امان اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بابن صاحب پہاڑی نے شرکت کی۔ انتخاب عالم حسینی سید حضرت الحاج سید شاہ مظہر عالم حسینی قبلہ متضلہ الاعلیٰ سجدہ نشین و متولی بارگاہ حضرت امان اللہ حسینی مجتبی عالم حسینی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مولانا کریم الدین کمال عبدالقیوم صاحب، کانگریس قائد ماجد خان و دیگر موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے اس کے دوران کہا گیا تھا کہ خانقاہ کی ری بلڈنگ آف دا اسٹرکچر کو کیا جائے گا، مزید اس لیے کہ اس میں جتنے مریدین اور زائرین آ رہے ہیں سندل کے دوران وہ کافی نہیں ہو پا رہی، اور ہائی ٹیک فیسلٹی سے جو بھی اویلیبل ہے اس وقت میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آنے والے 100 سال میں یا 50 سال میں کنٹینیوشن میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو انشاءاللہ ابھی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے یہاں پہ میرے اور مظہر اور سارے فیملی ممبرس، وکیل صاحب کے اس میں، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے، اور آنے والے سال سے پہلے ہم لوگ اس کو تکمیل کر پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مظہر عالم خادم درگاہ حضرت سید شاہ امان اللہ حسینی وہ خانقاہ بہلول سے مخاطب ہوں، نظام آباد کے عوام سے اور ہمارے سلسلے کے وابستہ لوگوں سے اور تمام عقائد کے لوگوں سے۔ میرے بڑے بھائی صاحب کی بہت دن سے خواہش تھی کہ ابھی یہ جو خانقاہ موجودہ خانقاہ ہے یہ تقریباً 70 سال پرانی ہے، اور بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ بھئی ہم اس خانقاہ کو جو ہے نا بہترین انداز میں تعمیر کریں گے۔ تو پھر عرس شریف میں بھی بھائی صاحب شرکت کیے ہیں، اور پھر ہماری جو فیملی کی جو گفتگو ہوئی ہے اندرونی طور پر انٹرنلی کہ بھی بنائے یا نہیں بنائے، کیونکہ یہ ہمارے پردادا کی بنائی ہوئی ہے، اس کو ری بلڈ کرنا ہمارے لیے اتنا آسانی نہیں ہے جب تک کہ ہم بڑے لوگوں سے پرمیشن نہ لیں۔ بڑے لوگوں سے مراد ہمارے دادا پردادوں سے، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی اگر پرمیشن مل جائیں گا ہمارے بڑے لوگوں سے بارگاہ سے، اور ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بھی انشاءاللہ پرمیشن، یا پھر ہم وقت کے حساب سے ہم ان کو انفارمیشن بھی دیں گے، اور ضرورت پڑی تو دوسری بھی کارروائی کر لیں گے۔ یہ خانقاہ صرف اور صرف مریدین کی آسانی کے لیے، اور جو ہمارے ریلیجیس پروگرامز ہے اور خانقاہ کی جو ذمہ داری رہتی ہے، جو خانقاہ کی ایکٹیویٹیز رہتی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ قریب 70 سال پرانی جو ہے اسٹرکچر ہے، جو فی الوقت فی زمانہ بس نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم خانقاہ کو اچھی سے اچھی شکل میں اس کو ری بلڈ کریں، اور مریدین کو، زائرین کو اس کی سہولت پہنچائیں۔ درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ سے متصل قبرستان کے تحفظ کے لیے وقف انسپکٹر عابد علی شاہ کی نمائندگی۔ عابد علی شاہ جنرل سیکرٹری انتظامی کمیٹی درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی کنٹیشور اور صوفی عبدالوہاب چشتی القادری کے ہاتھوں وقف بورڈ انسپکٹر
حیوم خان اور اردو آفیسر محمد ارشد کو اس کے بہتر انتظامات میں تعاون پر تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر عابد علی شاہ و صوفی عبدالوہاب چشتی القادری نے بتایا کہ درگاہ فتح اللہ شاہ بیابانی سے متصل 2 ایکڑ 2 گنٹے وقف قبرستان کا عہدیداروں نے حالیہ دنوں میں سروے مکمل کیا ہے۔ اس قبرستان کے تحفظ کے اقدامات کے سلسلے میں سیکریٹری عابد علی شاہ نے وقف بورڈ اور مسٹر حیوم خان سے پرزور نمائندگی کی ہے، جس پر انہوں نے بھرپور اقدامات کرنے کا تیقن دیا۔ عابد علی شاہ نے تمام اہلیہ نظام آباد سے گزارش کی ہے کہ قبرستان اور درگاہ شریف میں ترقیاتی کاموں کے لیے مالی امداد کرنے کی اپیل کی۔ تفصیلات کے لیے عابد علی شاہ کے سیل نمبر 9550198041 پر رابطہ پیدا کریں۔ مظہر علوم جنتری 2023 کا رسمی اجرا مولانا سمیع اللہ صاحب ناظم ادارہ مظہر علوم نظام آباد کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ آج 16 دسمبر بروز جمعہ بوقت صبح 10 بجے بمقام دفتر جمعیت علماء بودن روڈ نظام آباد پر مظہر علوم جنتری 2023 کی مولانا سید سمیع اللہ صاحب ناظم ادارہ مظہر علوم کے ہاتھوں رسمی اجرا عمل میں آئی۔ اس پر مسرت موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا محمد ارشد علی قاسمی مسجد حمیدیہ، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی مسجد اسلامیہ، مولانا محمد عبدالصمد حسامی مسجد عمر فاروق، مولانا سید ثناء اللہ قاسمی نے شرکت۔ مہمان اعزازی طور پر جناب محمد یوسف مالک آرزو جویلرز، جناب ڈاکٹر مجاز احمد خان نائس ہاسپٹل خلیل واڑی، جناب محمد محسن خان فلاور ہاسپٹل بودن روڈ، جناب حافظ سید واجد نواز مالک مدینہ تجہیز و تکفین، حافظ عبد المجید صاحب مظہری مالک مدینہ گرافکس نے شرکت۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی مرتب مظہر علوم جنتری نے کہا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف و باخبر ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ عظیم نعمتوں میں سے ایک گراں نقدر و بیش بہا نعمت ہے۔ جس نے اس کی قدر کر لی زمانہ اس کی قدر کرے گا، اور جس نے اس وقت کو یوں ہی گزار دیا گویا اس نے اپنی زندگی اور عمر عزیز کے اس قیمتی سرمایہ کو غفلت کی نظر کرتے ہوئے ضائع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شہر نظام آباد کا مرکزی مدرسہ ادارہ مظہر علوم ٹرسٹ جو حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی یادگار ہے، اس ادارے سے منسوب گزشتہ 11 سال سے مظہر علوم جنتری کے نام سے پاکٹ سائز جنتری تیار کی جاتی ہے، جس کے اندر دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت سارے مسائل، علماء کرام کے نمبرات اور اسی طرح انگریزی اور اسلامی تاریخ اور پھر بہت ساری دعائیں، روزمرہ کی مصنون دعائیں اور شہریان نظام آباد کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، مختلف سوسائٹی اور تنظیموں کے فون نمبرات وغیرہ اس کے اندر درج ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارہ مظہر علوم کے تمام ہی اساتذہ کرام کی محنتوں سے یہ جنتری ہر سال منظم اور مرتب کی جاتی ہے۔ اس سال بھی 2023 کی جنتری الحمدللہ آج منظر عام پر آ چکی ہے۔ ہم تمامی شہریان نظام آباد سے اپیل اور خواہش کرتے ہیں کہ اس دینی ادارے کا تعاون سمجھ کر اس سے استفادہ بھی کریں، اور معمولی سی اس کی قیمت ہے، 10 روپیہ اس کی قیمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کمرشل نہیں ہے کہ اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے خود استعمال کیے جائیں یا اپنی ذاتی اخراجات میں لائیں۔ ایک دینی ادارے کو فائدہ پہنچانے کی غرض اور نیت سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے ادارہ مظہر علوم ٹرسٹ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب کے ہاتھوں اس کی رسم اجرائی تقریب ابھی انجام ہوئی ہے، اور اس موقع پر میں بطور خاص ہمارے جو معاونین ہیں جناب محمد یوسف صاحب آرزو جویلرز، اسی طرح جناب محسن خان صاحب مظہر بھائی اور ملک شارف صاحب، اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر مجاز احمد خان صاحب، یہ ان تمام ہی معاونین کے تعاون سے یہ جنتری ہر سال بنتی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری کام کی اور مفید چیزیں بھی ہیں۔ حافظ واجد نواز صاحب جو اس کے اندر بھی حصہ داری ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم ان تمام معاونین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نظام آباد ناگرام اخلاقی اقامتی کالج کے 2 طلباء کو KCR صاحب کی جانب سے نقد رقمی انعام۔ نظام آباد کے ناگرام اخلاقی اقامتی کالج کے طالب علم محمد صادق کو MBBS میں ملا ریڈی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں مفت داخلہ حاصل کی، اور
रंजीत नायक को IIT इंदौर मध्य प्रदेश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी से खुश होकर चीफ मिनिस्टर KCR ने फी तालिब इल्म को 50,000 बतौर इनाम दिया। तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर अखिलतिया खामती स्कूल व कॉलेज के सेक्रेटरी शफीउल्लाह, असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ अली सर, RLC निजामाबाद व कामरेडी मोहम्मद अब्दुल बसीर साहब, वो विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद जिया साहब और मोहम्मद हमीद साहब, नागराम कॉलेज के प्रिंसिपल हबीबिया सईदा मैडम ने मुबारकबाद पेश की। आरमूर हल्के में मुनाकिदा शादी तकारीब में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आरमूर हल्का असम्बली में मुनाकिदा मुख्तलिफ शादी तकारीब में रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर के नगराम में वाक़ राजाराम स्टेडियम में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, SI उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाने के लिए जिस्मानी टेस्ट जारी रखने का जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू ने किया इजहार। शहर के नागराम में वाक़ राजाराम स्टेडियम में जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस किया नागराजू के ज़ेरे निगरानी 8वें यौम भी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, SI उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाने के लिए सुबह के अवलिन सातों से दोपहर तक जिस्मानी टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पैड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी किस्म की धांधली के बगैर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत तमाम मुकामात पर CC कैमरों की तनसीब अमल में लाकर मुनक़्क़िद करने का इजहार किया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल पालियम देहात के BRS सीनियर कायद आरिफ के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ मंडल पालियम देहात के BRS सीनियर कायद आरिफ के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ पालियम देहात के सरपंच संतोष रेड्डी, वाइस MVP श्रीनिवास, नायब सरपंच रवि, मौजे के TRS सदर हनुमंत रेड्डी, कायदीन अशोक, अवामी नुमाइंदे, मोरताड़ मंडल BRS कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। लोन का लालच देकर एक शातिर चोर ने हर एक खातून से 4,000 रुपए के तहत 10 लाख रुपए वसूल कर राह फरार इख्तियार करने का जिले कामरेडी नसरुल्लाबाद बिरकुर मंडल में पेश आया वाक़या। हाल ही में एक अजनबी फर्द ने जिले कामरेडी नसरुल्लाबाद बिरकुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन से मुलाकात करते हुए अपने आप को श्रीनिवास फाइनेंस एंड ह्यूमन नीड्स कंपनी का नुमाइंदे के तौर पर तारुफ करवाने के साथ साथ इनका ऑफिस बांसवाड़ा व MRO दफ्तर के करीब होने का इजहार किया और कहा कि 10 ख़वातीन की जानिब से ग्रुप का क़याम अमल में लाने पर हर एक को 50,000 लोन दिलाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले मरहले के तौर पर हर एक की जानिब से 4,000 रुपये अदा करने के बिना पर 2,000 रुपये इंश्योरेंस और 2,000 रुपए का मिक्सी हवाले करने का इजहार किया। कुछ खवातीन की मिक्सी देते हुए खवातीन का भरोसा जीत लिया और इसी तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़िम खवातीन को अपने जाल में फांस कर इनसे रकूमात बटोरते हुए इस शातिर चोर ने नसरुल्लाबाद बिरकुर मंडल से वाबस्ता 100 खवातीन से तकरीबन 10 लाख रुपए वसूली करने की इत्तला हासिल हुई है। इसी तरह से इस माह की 14 तारीख को हर एक को 50,000 रुपए देने का इजहार किया, लेकिन 15 तारीख तक खवातीन को रकम नहीं मिलने के बाद खवातीन की जानिब से जिम्मेदार शख्स को फोन करने पर कोई रद्द अमल नहीं मिलने की वजह से खवातीन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। 2 days తర్వాత వస్తామన్నారు, వచ్చిరు మళ్ళీ 2 days తర్వాత వచ్చినాకట మరి వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా మిగతా వాళ్ళ దగ్గర కూడా వసూలు చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి మిక్సీ బాక్స్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోయారు. మాలాగా ఇంకో వేరే ఊళ్ళో అంతా కూడా మోసపోవద్దు. వచ్చిరు డబ్బులు కట్టుకొని పోయారు, 4,000 ఇస్తామని చెప్పారు. వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళకు మిక్సీ ఇచ్చారు, మాకు మిక్సీ ఇవ్వలేరు. ఇద్దరికి మాత్రం మిక్సీ ఇవ్వలేరు. తెల్లారి వచ్చి మిక్సీ ఇస్తాము, మీ ఫోటోలు కావాలా, ఆధార్ కార్డు కావాలని చెప్పారు. వాళ్ళు అసలేమనుకున్నాం, మేము అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కానీ వాళ్ళు రాలేరు। जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मोपाल ASI के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले T सुरेश की जानिब से तहरीर करदा रिसाले की रस्मी इजराई अमल में लाई। शहर के CP दफ्तर में मोपाल ASI के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले T सुरेश की जानिब से तहरीर करदा रिसाले का जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के हाथों रस्मी इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर CP ने खिताब करते हुए कहा कि T सुरेश जो कि पुलिस मुलाजिम के तौर पर खिदमात अंजाम देने के अलावा समाज में तब्दीली अमल में लाने के लिए अदबी खिदमात अंजाम देते हुए एक मिसाल कायम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP अरविंद बाबू, आर्मर ACP प्रभाकर राव, रूरल CI नरेश, पुलिस मुलाजमीन, इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम के सदर गंगाधर, लकमपली, संजीवा राव, चंद्रशेखर, सिरपालिंगम, लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की।
ضلع نرمل رتناپور کانلی منورکاپور سنگم سے وابستہ ممبران نے ریاستی وزیر اے اندرا کرن ریڈی سے کی ملاقات۔ ضلع نرمل رتناپور کانلی منورکاپور سنگم سے وابستہ ممبران نے ریاستی وزیر اے اندرا کرن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے زائد شیڈ کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش کی، جس پر ریاستی وزیر اے اندرا کرن ریڈی نے فوری طور پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم KCR کی کامیاب قیادت میں تیزی کے ساتھ روب عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات کے تحت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیضیاب کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ریاست تلنگانہ کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے مقصد کے تحت ہر روز نئی اسکیمات کو متعارف کروانے کی فوری بات روب عمل میں لاتے ہوئے اس کے ثمرات سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار۔ اس موقع پر سوسائٹی ڈائریکٹر کے نرسیا سنگم کے پنچایتی دیانند جی بھجنا، پی رامرو، بی دیویندر، پرشانت، پردیپ و دیگر نے ریاستی وزیر کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ AIKMS نظام آباد ڈویژن کمیٹی کے زیر نگرانی میں شہر کے نار بھون کوٹ گلی میں AIKMS ضلع کے سابقہ قائد پی ایلنا کی 32ویں برسی کے پیش نظر ان کی تصویر پر پیش کی گئی خراج عقیدت۔ اکھلا بھارتیہ رائتو کولی سنگم AIKMS نظام آباد ڈویژن کمیٹی کے زیر نگرانی میں شہر کے نار بھون کوٹ گلی میں AIKMS ضلع قائد پی ایلنا کی 32ویں برسی کے پیش نظر ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے بھرپور طریقے سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس موقع پر AIKMS نظام آباد ڈویژن صدر ان نرسیا نے خطاب کرتے ہوئے کامریڈ ایلنا سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیا۔ اس پروگرام میں AIKMS قائدین گوپال سائلو، CPI-ML نیو ڈیموکریسی قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع کاماریڈی اشوک نگر کالونی کے وارڈ نمبر 16 میں مقامی کونسلر کے زیر نگرانی میں مفت ہومیوپیتھی میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع کاماریڈی اشوک نگر کالونی کے وارڈ نمبر 16 میں مقامی کونسلر ومشی کرشنا کے زیر نگرانی میں مفت ہومیوپیتھی میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ماہر تجربے کار ڈاکٹرز کی جانب سے جوڑوں کے درد، جلد کے امراض، دمہ و قدیم بیماریوں میں مبتلا افراد کی ہماریوں کو حکومت کی جانب سے 26 روپے اجرت اضافہ کرنے کے تعلق سے دیے گئے وعدے کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کی راشن ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر کی خواہش۔ AITUC سول سپلائی ہمالی ورکرز کو جنوری 2022 سے کنٹل کو 26 روپے اجرت اضافہ کرنے کے تعلق سے دیے گئے وعدے کو فعل عمل میں لانے کے لیے ہمالیوں کی جانب سے منعقدہ ہڑتال کو نظام آباد راشن ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن نے تائید فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر راشن ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر پی گنگا کشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمالیوں کو 26 روپے اضافہ کرنے سے متعلقہ جیو کو فوری طور پر اجرائی عمل میں لا کر ہمالیوں کے ساتھ انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں راشن ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن صدر پی گنگا کشن، ضلع سیکرٹری پارتھا ساتھی، سٹی سیکرٹری پروین یادو، راجا ملو، ڈیلرز لڈو نرسیا، رگھو اشوک، AITUC سیکرٹری نامپلی دیویندر ہمالی کے علاوہ 22 ہمالیوں نے شرکت کی۔ ఏప్రిల్లో కార్మిక సంఘాల వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని అడిగి మాకు పెంచినటువంటి 26 రూపాయల కమిషన్ను లేదా వేతనాన్ని చెల్లించాలని చెప్పేసి అడగ్గా ఒక నెల లోపల మీకు చెల్లిస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। शहर के रेलवे स्टेशन में RPF पुलिस ने कृष्णा एक्सप्रेस, नागरसोल एक्सप्रेस में काला गुड़ को किया जब्त। जिले निजामाबाद में वाक़ रेलवे स्टेशन में RPF पुलिस ने कृष्णा एक्सप्रेस, नागरसोल एक्सप्रेस में काला गुड़ को जब्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में RPF SI VV सुभा रेड्डी, खातून सब इंस्पेक्टर के प्रत्युषा, ASI मोहम्मद असदुल्ला, GRP SI प्रणय कुमार, एक्साइज SHO D ममता, SI सिंधु, मलेश यादव व दीगर ने शिरकत की। शहर के मुस्तखर पर वाक़ मुबारक नगर में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। शहर के मुस्तखर पर वाक़ मुबारक नगर में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम दी। तफसीलात कुछ इस तरह से। मधुसूदन रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के अमराज ज़ाती काम के तहत बरोज़ जुमेरात सुबह के अवलिन सातों में हैदराबाद शहर पहुँचने की फौरी बाद सारिकों ने रात के औक़ात कार में दीवार से छलांग लगाकर बगैर किसी शोर के घर का दरवाज़ा तोड़कर सारे घर की तलाशी लेते हुए घर में मौजूद कीमती ज़ेवरात का सरक़ा
कर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर रूरल पुलिस स्टेशन अहदेदार इस्माइल इम्बादरी ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर घर के ट्रैफिक नस्ब पे गए सीसी कैमरे का जायजा लेकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। రిటైర్డ్ ఎంఈఓ నివాసం ఇక్కడ వివి నగర్ కాలనీ ముబారక్ నగర్ ఉంటాను. నిన్న ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో హైదరాబాద్కు హెల్త్ చెకప్ గురించి వెళ్ళడం జరిగింది. మరి అనుకోకుండా రాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు మా ఇంట్లోకి ప్రవేశించారని ఈరోజు ఉదయం మాకు తెలిసిన వ్యక్తులు ఫోన్ చేయగానే వాళ్ళు మా సోదరులు వాళ్ళ ఇంటికి పోయిన తర్వాత చూస్తే ఇల్లంతా మొత్తం గందరగోళంగా చేయడం జరిగింది. విలువైన వస్తువులు ఏవి కూడా మేము ఇంట్లో ఉంచలేదు కాబట్టి ఒక ధైర్యం. కానీ అదృష్టం ఏంటంటే ఈ కంప్లైంట్ వాళ్ళు వీళ్ళు విలువైన ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ వెంట తీసుకొని వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రాపర్టీ పోలేదు. ఇలా అందరికీ తెలియజేయంది ఏంటంటే ఈ మధుసూదన్ రెడ్డి సార్ లాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ విలువైన ఏమన్నా ఉంటే ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్ళేటట్లుంటే విలువైన ఆర్నమెంట్స్ తీసుకొని పోవడం కానీ బ్యాంకులో పెట్టడం కానీ లేకుంటే నమ్మిన వాళ్ళకి ఇచ్చేళ్ళడం కానీ చేసుకుంటే ఇలాంటి ప్రాపర్టీ కేసులు కావు. आर्मर शहर के बस स्टैंड में खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम में ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। आर्मर शहर के बस स्टैंड में खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम व दीगर को ब्लैंकेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर खुद मुख्तार तंजीम के बानी व सदर कंदेश श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि खुद मुख्तार तंजीम का क़याम अमल में लाकर सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम गरीब अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में खुद मुख्तार तंजीम के सेक्रेटरी प्रवीण कुमार, मेमरान नरहरी, गोपी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने किया मुशाहिदा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुनक़दा वॉलीबॉल टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए आने वाले दीगर डिग्री व पीजी कॉलेज से मुताल्लिक़ा खिलाड़ियों से वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंदर ने मुलाकात करते हुए तारुफ करवाया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने खिताब करते हुए कहा कि मुकाबला जात में हिस्सा लेने से ज़हनी सुकून हासिल होता है, इसीलिए हर एक यकीनी तौर पर मुकाबला जात में दिलचस्पी लेने का इजहार किया और इस मौके पर फातेह टीम को सर्टिफिकेट हवाले किया गया। आर्मर शहर में महकमे सेहत के ज़ेर निगरानी में फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के तहत तिब्बी अमला मुख्तलिफ वार्ड का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को माहौल को साफ सुथरा रखने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। आर्मर शहर में महकमे सेहत के ज़ेर निगरानी में फ्राइडे ड्राई डे प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ वार्ड का दौरा करने वाले तिब्बी अमले ने हर एक घर से रुजू होकर माहौल को साफ सुथरा रखने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि घर की तरफ कूड़ा कचरा जमा पानी की फौरी निकासी अमल में लाते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ANM आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आर्मर में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत कर नए जोड़े को मुबारकबाद देने वाले रियासती वजीर पालेम में हाल ही में फौत होने वाले मुस्तहिक के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू की जेर निगरानी 8वें यौम मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत शहर के नागाराम राजाराम स्टेडियम में कांस्टेबल ईसाई उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाने के लिए जिस्मानी टेस्ट जारी। लोन का लालच देकर एक शातिर चोर हरे खातून से 4000 रुपए के तहत 10 लाख रुपए वसूल कर राह फरार इख्तियार करने का जिले कामरेड्डी नसरुल्लाबाद बिरकुर मंडल में पेश आया वाकया। शहर के मुस्तखर पर वाक़ई मुबारक नगर में सारिकों ने सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार की इख्तियार। ASI T सुरेश की जानिब से तहरीर करदा रिसाले का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रस्मी इजराई अमल में लाई। खानाखाए हज़रत सैयद बहलुल शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह किला चौरास्ते की दोबारा तामीर के लिए जिम्मेदारों की जानिब से रखा गया संगे बुनियाद। शहर निजामाबाद के रेलवे स्टेशन में काला गुड़ को जब्त करने का RPF SI सुब्बा रेड्डी का मीडिया से खिताब।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।